مجلس اتحاد المسلمین کے معتبر اور رکن اسمبلی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی حلقہ اسمبلی کاروان جناب کوثر محی الدین صاحب، متعلقہ رکن بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین جناب فراز الدین صاحب، میرے مجلس رفقا معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، عزیزان ملت، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو زندہ رکھا، اللہ نے ہم تمام کو صحت دی، اللہ نے ہم تمام کو ہدایت دی، اور اللہ نے ہم تمام کو موقع دیا کہ ہم دوبارہ اس ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھیں، نماز پڑھیں، عبادتیں کریں، تراویح کو جو ہم نے پڑھا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ اس ماہ مبارک کا پہلا دہا گزر چکا، اب ہم دوسرے دہے میں ہیں اور دوسرا دہا بھی ختم ہونے جا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، اور تیسرا دہا جہنم سے نجات کا۔ نہیں معلوم کہ پہلے دہے میں ہم پر رحمت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، دوسرا دہا جو مغفرت کا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تمام اگر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم اس طریقے سے باتیں ہم کو کرنا ہے ماہ مبارک میں، اگر ہم نہیں کر پائے، موقع ہمارے پاس ہے جو اللہ ہم کو انعام کے طور پر دے رہا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور اس مغفرت والے دہے میں ہم کثرت سے عبادتیں کریں۔ جو ہمارے نوجوان روزہ نہیں رکھ سکے رمضان میں، تو میں ان سے اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائی، زندگی کا چراغ کب بند ہو جائے یہ کسی کو یقین نہیں۔ کوئی یہ بات گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں 70 سال یا 80 سال زندہ رہوں گا۔ موجودہ زمانے میں آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 35 سال 37 سال کے لوگ بھی ان کی جانیں ختم ہو جا رہی ہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس موقع کو غنیمت سمجھیں، یہ مغفرت کا مہینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی مغفرت کرانا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کا نذرانہ ہم پیش کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جو مجھ پر درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور جو شخص درود بھیجتا ہے اس کی ماں زندہ ہے، تو اس کی ماں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ماں نیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے باپ کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اگر اس کا والد نیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر ہم کو اس دوسرے دہے میں مغفرت کو حاصل کرنا ہے تو علماء کرام نے فرمایا کہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ وہیں پر حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھا وضو کر کے مسجد کو روانہ ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور دوسرے وقت کی نماز تک اس کا دل
مسجد میں کیا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو تنگ دستوں کی مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آزمائش کے وقت صبر کرتا ہے اللہ اس کی ایسی مغفرت کرتا ہے جیسا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز دوسرے نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اس شخص کے لیے مغفرت کرتی ہے جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ، اس میں اگر ہم ایک ایک علماء نے فرمایا، میں نے علماء کی زبانوں سے سنا کہ اگر کوئی مسلمان اس ماہ مبارک میں ایک سانس بھی لے رہا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اتنا متبرک اور مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کو نازل کیا، اپنے کلام کو نازل کیا۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے جب سورہ یاسین اور طٰہٰ پڑھا تو فرشتوں نے کہا مبارک ہو اس امت پر جس پر یہ اللہ کا کلام نازل ہوگا۔ فرشتوں نے جب 1000 سال پہلے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے سورہ یاسین اور طٰہٰ کو سنا تو فرشتوں نے پکار کر کہا مبارک ہو اس امت کے سینوں میں جس نے قرآن کی حفاظت کی جائے گی، مبارک ہو اس امت کی زبانوں پر جس پر یہ قرآن کریم کے لوگ پڑھیں گے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ نے رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور کہا یا اللہ تیرے قرب کا بہترین ذریعہ مجھے بتا دے، تو آواز آئی کہ احمد قرآن پڑھو۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ یا اللہ ترجمے کے ساتھ معنی کے ساتھ پڑھو یا ایسے ہی پڑھو؟ تو آواز آئی کہ یا تم ترجمے کے معنی کے ساتھ پڑھو یا ایسے ہی پڑھو، اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہی آیا کہ جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سب سے بہترین عبادت حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کا کلام قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اور اس ماہ مبارک میں ہم تمام مل کر روزے رکھتے ہیں، ہم تمام مل کر روزے رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ بیشک کا دروازہ بند رکھتا اور وہ کب کھلتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ بھوک اور فاقے سے کھلتا ہے، جنت کا دروازہ بھوک اور فاقے سے کھلتا ہے۔ میں نے علماء کرام کی زبانوں سے سنا کہ انسان جب روزہ رہتا ہے، بھوک اور فاقہ رہتا ہے، تو اس کی سوچ، اس کی فکر میں تازگی اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ابھی آپ اور ہم نے سنا کہ یہاں کے مسجد امام صاحب نے اپنے خطبے میں، اپنے بات میں، بیان میں بات کہی کہ کیسے روزے سے ہم کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے بار بار میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، خاص طور سے ہم نوجوانوں سے یاد رکھو روزہ ہے رمضان، اس کو مت چھوڑو۔ اور جو نوجوان روزہ رہتے ہیں یہ مت سمجھو یا جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک آیا اب میں اس میں کیلوریز کو لوز کروں گا یا اپنے وزن کو اس پہ کم کروں گا۔ یاد رکھیے یہ ماہ مبارک ہے، یہ کیلوریز کو لوز کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ وزن کو کم کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اپنی نفس کشی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک اپنی انا کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک اپنے غرور اور تکبر کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک غریبوں کے اس بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کا موقع ہم کو عنایت فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ ایسے کئی انسان ہیں، ایسے کئی مسلمان ہیں
جن کو 2 وقت کا کھانا تو چھوڑیے 1 وقت کا کھانا بھی ان کو نہیں مل سکتا. ان تمام غرباؤں اور مساکینوں کی تکلیف کو اگر ہم محسوس کریں گے اور ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا ہوگا تو یقیناً یہ ماہ مبارک ہم پر اثر کر رہا ہے. یہ ماہ مبارک ہم پر اثر کر رہا ہے. اسی لیے میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو روزہ رہتے ہیں، بہت سے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جو روزہ رہتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، مگر ان کی فجر کی نماز کے بعد جب صبح کب ہوتی ہے، جب مسجد سے ظہر کی آواز، اذان کی آواز آتی ہے، نہیں میرے دوستو، اٹھو صبح میں، کام کرو، معمول کی طرح زندگی اختیار کرو. اس جسم پر کوئی بوجھ پڑنے والا نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جسم پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا. روزمرہ کی طرح زندگی گزارو، کیونکہ اللہ نے ہم کو ایک موقع عنایت فرمایا ہے. یہ بہترین موقع ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ہر رات میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کوئی جو اپنی مغفرت کی بھی یا اپنی بخشش کروانا چاہتا ہے کوئی جو اللہ سے رزق طلب کرنا چاہتا ہے. اسی لیے صبح مبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، متبرک ہے، اور اس کو بہترین استعمال کرنے کی ضرورت ہے. وہیں پر اس ماہ مبارک میں ایسی تاریخ ہے جن کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. اس ماہ مبارک میں ہماری امت کی ماں بی بی خدیجہ کا وصال ہوا. اسی ماہ مبارک میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا وصال اور شہادت ہوئی. 17 رمضان کے دن جب حضرت علی شیر خدا نماز فجر کے لیے جا رہے تھے تو آپ پر ایک شخص نے حملہ کیا. آپ پر حملہ کیا ظالم، ایک شیطان نے آپ پر حملہ کیا جس کو ہم خوارج کہتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 20 رمضان کو ہوئی. 17 رمضان کے دن حملہ ہوا. تو یہ ماہ مبارک ہم کو موقع دیتا ہے کہ ہم جانے ان تمام شخصیتوں کو، کون تھے لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا دین اسلام کی سربلندی کے لیے، جن کی زندگی قرآن اور سنت کی عملی تفسیر تھی اور تصویر تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 20 رمضان کو ہوئی. 17 رمضان پر آپ پر ایک خوارج شیطان نے آپ پر حملہ کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، بیہقی شریف کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ حضرت آدم کو ان کے علم کے ساتھ، حضرت نوح کو ان کے تقوی کے ساتھ، حضرت ابراہیم کو ان کے خلیل اللہ کے ساتھ، حضرت موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کو ان کی عبادت کے ساتھ دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے تو علی کو دیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. حدیث شریف میں آیا کہ حضرت زید نے حضرت علی سے کہا کہ آپ میرے مولا نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن کر، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے بھی مولا ہوں. اور علماء کرام اور محدثین نے مولا کے معنی کیا بتائے؟ مولا کے معنی وارث کے، مولا کے معنی مدد کرنے والے کے. اور تاریخ اسلام گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی تو کسی میں ضرورت نہیں تھی کہ دین حق کا اعلان کر سکے. حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ دوں گا. 2 مرتبہ اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ دوں گا. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ کعبے کا شہر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں. مشرکین مکہ کی موجودگی میں ایک حضرت علی ہے جو ابھی آپ کا بچپنا ہے،
دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم دین کا مطالعہ کریں گے، اگر نوجوان اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے، تو حدیث شریف کا اگر پڑھیں گے تو امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے بہترین خاتون کون تھی؟ تو آپ فرماتی ہیں بی بی فاطمہ۔ پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بہترین مرد کون تھے؟ تو آپ فرماتی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور امت کی ماں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ وہ روزوں میں سب سے زیادہ روزے رہتے تھے، وہ تقوی میں سب سے زیادہ تھے، اور راتوں میں اٹھ کر بہت زیادہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی علم کا دروازہ ہے، اور اگر تم کو علم حاصل کرنا ہے تو دروازے کے پاس ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف میں کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات آج بھی ثابت ہو جاتی ہے، یہ بات آج بھی ثابت ہو جاتی ہے اور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ علی سے ہی محبت کرتا ہے، منافق علی سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا، تو ایمان کی سند، ایمان کا پیمانہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کو مومن بننا ہے تو علی سے محبت کرو، اور اگر تم نہیں کرتے تو بہت رکھتے وہ منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف میں، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف میں فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے۔ اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ فتح مکہ کے بعد جو ماہ رمضان میں ہوئی، قرآن کریم کی مشہور آیات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف میں جو بت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی آیات کو نازل کرتا ہے، قل جاء وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی آیات کو پڑھتے جاتے اور بت گرتے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم فرماتے کہ علی میرے کندھے پر چڑھ جاؤ اور کعبے کے اوپر جو بت ہے اس کو صاف کرو۔ حضرت علی سوچنے میں پڑ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر چڑھ جاؤ۔ کیا خوش قسمت ہے کہ نواز رسول بھی کندھے پر چڑھ گئے، اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کے اوپر سے بتوں کو صاف کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا محسوس کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عرش میرے سامنے نظر آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے علی تم نیچے کیسے آئے؟ تو فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی تم کو جبریل امین اپنے بروں میں بٹھا کر نیچے زمین پر لائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہم کو موقع دیتا ہے کہ ہم حضرت علی کو جانیں، پہچانیں، ان کی زندگیوں کو اور ان کی قربانیوں کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں، ایک ہاتھ امام حسن کا ہاتھ، ایک ہاتھ امام حسین کا ہاتھ، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جو ان سے محبت
ولی کا گھرانے کا بات کر رہے ہیں تو کشف المحجوب میں داتا گنج وقت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہی ایسا واقعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش آیا. امام حسن کے گھر میں فاقہ ہے، بھوکا ہے، بھوک سے معاملہ ہوا ہے، دسترخوان پر کھانا ہوتا ہے کہ غریب آ کر پکارتا ہے مدد کے لیے. امام حسن جتنی گھر میں دولت کی جا کر اس کو دے دیتے، کیونکہ آ کر کہتا ہے کہ حسن ہے نواز رسول، مجھے کچھ دو، میں بھوکا ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے ضرورت ہے. تو آپ روتے ہوئے جب واپس آتے ہیں آپ کے گھر میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ شہزاد رسول آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ بیت المال سے جو مال آیا تھا آپ نے پورا غریب کو دے دیا. تو امام حسن عرض کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ بیت المال سے جو مال آیا تھا میں نے غریب کو دے دیا، مجھے غم اس بات کا ہے کہ کاش میں ان غریبوں کو تلاش کرنے نکلتا اور ان کو تلاش کرنے کے بعد ان کی مجبوری کو دور کرتا تو مجھے زیادہ نیکی ملتی. آج یہ وقت آ گیا کہ غریب کو میرے گھر تک آنا پڑا. یہ معاملہ تھا تقویٰ اور پرہیزگاری کا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تفسیر روح البیان میں تفسیر کبیر حدیث شریف میں کی گئی کہ جو محبت اہل بیت پر مرے گا وہ شہید ہے، جو محبت اہل بیت پر مرے گا وہ بخش دیا جائے گا، جو محبت اہل بیت پر مرے گا ملک الموت اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور اس کا استقبال جنت میں اس طرح کیا جاتا ہے جیسے کوئی دلہن کا ایک نئے گھر میں استقبال کیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی کی زندگی کی ابتدا مسجد، حضرت علی کی زندگی کے انتہا مسجد، آپ کی پیدائش کعبۃ اللہ میں، کعبے کے صحن میں، اور آپ کی زندگی کے انتہا قصبہ کی مسجد میں. حضرت علی کی زندگیوں کہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو کیا پیغام ملتا ہے. یہی پیغام ملتا ہے میرے عزیز دوستوں، یہی پیغام ملتا ہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرو. شیر خدا کی زندگی کی ابتدا و انتہا مسجد. آج اگر ہم رمضان کے بعد اس مسجد کو آباد نہیں رکھیں گے تو ہم کیا محبت کر رہے ہیں حضرت علی سے؟ ہم کہاں محبت کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، دیکھو تم اس قوم کا مستقبل ہو، تم اس قوم کی دیوار ہو، تم اس قوم کی بنیاد ہو. اگر تم گر جاؤ گے تو خدا نخواستہ یہ قوم خطرے میں پڑ جائے گی. مستقبل تمہارا ہے. اگر تم مضبوط رہو گے، تم اپنی مسجدوں کو آباد رکھو گے تو یقیناً دین کی حفاظت ہوگی، دین کے مسائل حل ہوں گے. اور اگر ہم صرف رمضان کی حد تک اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں گے اور رمضان کے بعد پھر سمجھیں گے کہ آئندہ رمضان آئے گا تو پھر جاؤں گا، یا پھر جمعہ آئے گا تو پھر خطبہ شروع ہوتے وقت چلا جاؤں گا. نہیں نوجوانوں، یاد رکھو یہ صحیح طریقہ نہیں. مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. مسجدوں کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور کون مسجد کو آباد کرتے ہیں؟ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں وہی لوگ مسجد کو آباد رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یاد رکھو یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں. اور اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا کہ ظالم ہے وہ لوگ جو لوگ اللہ کے ذکر کو مسجد میں نہیں کرتے، جو اللہ کے ذکر سے مسجد میں اس کو بند کر دیتے ہیں، مسجد کو ویران کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ ظالم ہے وہ لوگ، ظالم ہے وہ لوگ. اس کی مثال دیکھنا ہے تو آج میں صبح انڈین ایکسپریس کا اخبار کی ویب سائٹ پڑھ رہا تھا. اس میں خبر آئی، کیا خبر آئی کہ ہندوستان کا ایک سابق وزیر اعظم جس کے وزارت عظمیٰ کے دور میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، کسی نے اس پر کتاب لکھی، اس کے اکنامک ریفارمز کے اوپر 12 لمبی وہ ایک اسٹوری ہے، مگر اس نیوز کے آخری پیراگراف میں لکھا گیا تھا کہ اس شخص کی لاش حیدرآباد لا کر جب جلایا گیا تو لاش آدھی
अवैसी के साथ भी अगर तुम सेल्फी लोगे तो कब्र में काम आने वाली नहीं है, हश्र में काम आने वाली नहीं है। याद रखो, क्या काम में आएगा? तुम्हारी नमाज़ें काम में आएगी, तुम्हारा तक़वा काम में आएगा, तुम्हारी नेकियां काम में आएगी, तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करना तुमको काम में आएगा। जैसा कि मौलाना ने कहा कि अपनी ज़कात को निकालो, 100 रुपये में 2.5% उसको हमको निकालने को हुक्म दिया जा रहा है। वो अल्लाह गारंटी दे रहा है कि तुम्हारी दौलत खत्म नहीं होगी, इजाफा होगा, उसमें अल्लाह गारंटी दे रहा है। मौलाना ने वही कहा कि निकालो ज़कात को, ये काम आएंगे। याद रखो, किसी के साथ, किसी के इन जालिमों के इफ्तार की दावत में जाना और इनके साथ खड़े होकर फोटो लेना यकीनन हालात है, तकाज़े हैं। मैं जानता हूं उस बात को, मुझे भी उसका सामना करना पड़ता, मगर अल्लाह ने हमको दिमाग दिया कि हम खुले दुश्मन को पहचाने, हम खुले दुश्मन को पहचाने कि हम किसका साथ दे रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। इसका असर क्या पड़ेगा देखने वालों पर, इसका असर क्या पड़ेगा देखने वालों पर। एक मिजाज कौम को देना है, वो मिजाज ये नहीं है कि हम किसी को तकब्बुर और गुरूर का सिर्फ मिजाज दे दें, बल्कि मिजाज ये देना है कि सर झुकाना है तो अल्लाह के सामने सिर्फ, भीख मांगना है तो अल्लाह से, और अगर अपना हक लेना है हिंदुस्तान में जो हमारा हक है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, ये हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर हमको इस बात की इजाजत देता कि हमसे इंसाफ करें। भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मुल्क में लड़ने की जरूरत है, मुत्तहिद होने की जरूरत है, अपने अख्तियारात को, अपने हुकूक को समझने की जरूरत है। और जो लोग ये समझते हैं कि किसी गैरों की चौखट पर जाकर सर झुकाकर भीख मांगना ये सही है, नहीं है सही। ये हमारा मुल्क है, यहाँ पर बराबर के सही, हम यहाँ पर किराएदार नहीं है, हम किसी से मरूब नहीं होंगे। सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम का नाम मुसलमान है। हम किसी से डरने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हमारी जिंदगी में अगर यहाँ पर पैदा हुए तो जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, मस्जिदों को नमाजों की पाबंदी करना है, मस्जिदों का आबाद करना। उलमाए कराम ने फरमाया कि कुरान करीम के वो आयात फवैल मुसल्लीन, मैंने उलमाए कराम की ज़बानों से सुना, यह सनदीन अवैसी के अल्फाज नहीं है। उलमाए कराम ने फरमाया कि फवैल मुसल्लीन के माने ये है कि जहन्नम में बहुत बड़ी घाटी है, जो लोग अपनी नमाज में सुस्ती करते या फिर क़ज़ा अदा करते, उनको जहन्नम की उस घाटी में डाला जाएगा, और उसकी आग की शिद्दत इतनी होगी कि अगर दुनिया के तमाम पहाड़ों को लाकर उसमें डाल दिया जाएगा तो वो पहाड़ पूरे पिघल जाएंगे। अब आप तैयार हैं मेरे भाई? अगर आग का नजारा देखना है तो कभी मैच बॉक्स या लाइटर, नौजवानों को वो सिगरेट पीने का बड़ा शौक है, जो जिस्म के लिए मुज़ीर है, जो आपके हर चीज को तबाह करती है। कभी लाइटर को चालू करो और उसको अपने हथेली के नीचे रखो। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि तुम 5 सेकंड भी नहीं रख सकते, तुम 5 सेकंड में उस आग की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो याद रखो, वो जहन्नम की आग जिसको अल्लाह ने कई
جن کو فکر ہی نہیں کہ 17 رمضان کو کیا ہوا. ہمارے نوجوان ساتھیوں کو معلوم کہ نیا سیل فون میں کتنی بیٹری ہے. ہمارے نوجوانوں کو معلوم کہ فلاں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ فلاں واحد فیکٹر کی زندگی کا حصہ کیا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، 17 رمضان کو کیا ہوا؟ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی. علماء کرام نے فرمایا، علماء کرام نے لکھا کہ 2 ہجری میں روزے بھی فرض ہوئے اور 2 ہجری میں جنگ بدر بھی ہوئی. میرے نوجوان ساتھیوں، بدر نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہاں پر اس مقام پر ایک بدر بن حارث نامی شخص رہتا تھا. بدر بن حارث نامی شخص رہتا تھا، اسی لیے اس کے نام سے وہ جگہ مشہور ہو گئی. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس جگہ پر ایک کنواں تھا اور چاندنی رات میں اس کنویں میں آپ جب چاند کو دیکھتے تو وہ خوبصورت نظر آتا، اسی لیے اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا. بہرحال میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں نہایت ہی اہم اور عظیم، نہایت ہی اہم اور عظیم یہ کھلا فرق ہے جس کو قرآن نے فرق کہا گیا اور فرقان کا حق اور باطل کی پہلی لڑائی اور کوئی فرق نہیں ہے. اور جس دن مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا خاتمہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ گئے، مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ، حضرت ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، ایک قافلہ جا رہا ہے تجارت کا کثیر مال لے کر، اگر یہ مال لے کر جائیں گے تو یہ دین اسلام کے خلاف استعمال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام تیاری کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیرے جو ماننے والے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ان کے پاس سواری نہیں ہے تو ان کو سواری دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہے تو اپنے فضل سے کپڑے دے دیں. یا اللہ، ان کے پاس یہ محتاج ہے تو ان کو اپنے فضل سے عزت دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نکلتے ہیں. وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صرف 313 صحابی مقام صفرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور مشورہ کرتے اور کہتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آیا، آ کر مجھ سے کہا کہ اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے ہم کر جائیں گے۔ حضرت مقداد اور سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہیں گے کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، ہم آپ کے ساتھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے جذبے کو دیکھ کر دعائیں فرماتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر میں جاتے ہیں اور جا کر صحابہ کرام کو فرماتے ہیں دیکھو اس جگہ پر فلاں مارا جائے گا، اس جگہ پر ابو جہل مارا جائے گا، اس جگہ پر اکرامہ مارا جائے گا، اس جگہ پر فلاں فلاں شخص مارا جائے گا۔ اور رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جگہ بنائی گئی تھی اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہے اور گر گرا کر دعا کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر بازو ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ رفعت انگیز دعا رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں تو کبھی آپ کے جسم مبارک سے کپڑا نیچے گر جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں اگر کل ختم ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر کل ختم ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کر رہے ہیں اور صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو اٹھا کر کہتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے فرشتوں سے ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے جبریل امین سے ہماری مدد کرنے والا ہے۔ صبح جب ہوتی ہے نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر مختصر سا خطبہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیور کی لکڑی ہے، مسلمانوں کی فوج کی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں، کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے، آقا کے ہاتھ میں تیور کی لکڑی ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صواد انصاری کے پیٹ پر ہلکی سی ضرب مارتے ہیں کیونکہ آپ کا پیٹ نکلا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ صواد سیدھا ہو جا۔ حضرت صواد پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے ناانصافی کی، مجھے اس کا بدلہ دیجیے کہ آپ نے بھیجا مجھے مارا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رحمت اللہ علیہ کی رحمت پر قربان جائیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ علماء کرام نے لکھا اور بتایا کہ حضرت صوبان کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بھیجا مارا، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ اگر آج کسی جنگ میں ایک سپاہی اپنے کمانڈر ان چیف سے کہتا ہے کہ تم نے غیر ضروری مجھے ٹوکا یا مارا تو کمانڈر ان چیف اس سے کہے گا کہ پہلے اس کو گولی مارو۔ کورٹ مارشل کرتے ہیں کہ پہلے اس کو گولی مارو، دشمن سے مقابلہ کرتا ہے کہ کمانڈر ان چیف سے کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھ سے غلطی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال اور اپنا بدلہ لے لیں۔
میرے ماؤس کہتے میں نے مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تلواروں کو دیکھ کر کہتے کہ تم دونوں نے مارا. واقعات میں آیا کہ حضرت معاذ کو جب حضرت ابو جہل کے بیٹے اکرما نے مارا تو جب آپ کا ہاتھ لٹک رہا تھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن اس جگہ پر لگایا اور وہ ہاتھ وہیں کا وہیں جڑ گیا. اور عثمان غنی ذوالنورین کے زمانے تک حضرت معاذ اسلام کی راہ میں جہاد کرتے رہے. یہ غازی آیا شفا شریف میں واقعے کو لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن اس جگہ پر لگایا تو حضرت معاذ کا ہاتھ جو لٹک رہا تھا وہ وہیں پر چپک گیا اور اچھا ہو گیا. جنگ بدر میں یہ بھی آیا واقعہ کہ حضرت علی کا واقعہ کہ آپ کو فاران کو حاصل جہنم کر رہے ہیں اور دوڑ کر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ کیا دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں یا حیّو یا قیوم یا حیّو یا قیوم. حضرت علی کے الفاظ ہے کہ میں دیکھتا دوڑتا پھر آتا دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو یہ جو دین آپ کو ہم کو ملا ہے یہ کوئی چمن سے چلنے سے ہم کو نہیں ملا. یہ کوئی آسان طریقوں سے دین ہم کو حاصل نہیں ہوا. جنگ بدر کو پڑھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں خاص طور سے پڑھو کہ کیسے صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا. حضرت عائشہ جنگ چل رہی ہے تلوار ٹوٹ جاتی ہے. رحمت اللہ علیہ سے آ کر عرض کر دیا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں لکڑی کو اٹھا کر پھینکتے ہوئے سے محاصرہ کو روک رہا ہے. حضرت عائشہ یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی لکڑی دے رہے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ دے رہے ہیں تو یہ کافی. یہ محبت تھی یہ ایمان تھا یہ تقویٰ تھا. آپ اس لکڑی کو اٹھا کر جب جنگ میں مقابلہ کرتے تو وہ لکڑی نہیں بلکہ ایک تلوار بن جاتی ہے. ایک تلوار بن جاتی ہے. اور حضرت عائشہ جب تک زندہ تھے وہ اسی سے جگہوں میں جا کر مقابلہ کرتے تھے اور ان کی شہادت کے بعد وہ تلوار ان کے ساتھ قبر میں رکھتی تھی. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی. قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے کیا اعلان کرتا ہے. سورہ انفال میں 44 کی آیات پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جنگ بدر میں کیسے مسلمانوں کی مدد کی گئی.
شرط یہ ہے کہ توکل صرف اللہ پر کریں، یقیناً ہم کو کامیابی ملے گی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اسی لیے نوجوان ساتھیوں، ہاں یہ جنگ بدر کو یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور یہ نہیں ہے کہ اثر دن ہوئے اس نے کہا کہ جہاد کرو۔ میرے بھائی، جہاد کے معنی سن، جہاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی جا کر کسی گردن کاٹ، جو آئیسس کے لوگ کر رہے ہیں، ہر ایک کی گردن مسلمانوں سے جہاد کر رہے ہو، مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، خوارج تھے آئیسس، اور یہی خوارج تھے جنہوں نے حضرت علی پر جس ظالم نے حملہ کیا، اس نے کیا کہا؟ اللہ کا کلام سب سے پہلے کہہ کر حضرت علی پر بات، لا کلام اللہ کہہ کر حضرت علی پر بات۔ میرے عزیز دوستو، جہاد کو سمجھو، علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین کو سمجھو۔ حضرت گوگل سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے، حضرت گوگل آپ کو دین نہیں سکھائیں گے، اور آپ کو دین ہم کو کون کون سکھا رہے؟ ہندوستان کے سب سے بڑے صوفی تو نریندر مودی ہو چکے ہیں، صوفی کانفرنس میں وہ صوفیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، صوفی کانفرنس میں بیٹھ کر صوفیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے کہنا چاہوں گا، مسٹر پرائم منسٹر، آپ نے انرجی بہت بولا، کیا نکلا؟ CNG ہو گیا۔ آج ہم کو پاکستان کے لیول پر لا دیے لوگ، یہ آپ کی فارن پالیسی ہے۔ آپ نے کہا سوئٹزرلینڈ ہماری تائید کرے گا، سوئٹزرلینڈ ہماری تائید نہیں کیا کرتا۔ آپ برازیل میں ہیں، برکس میں ہیں، برازیل ہماری تائید نہیں کیا۔ آپ چین کے سربراہ کو ہندوستان بلا کر جھولا جھلائے، اس کو احمد آباد میں جھولا جھلائے، لوریاں دینا باقی تھا، وہ کل ہم کو ساتھ نہیں کیا۔ اتنا دورے کرتے سارے ہندوستان کا اور پورے دنیا کے دورے کر لیا، اب لگتا ہے 2019 تک کوئی دنیا کا ملک باقی نہیں رہے گا سوائے ہندوستان میں، پورا دورہ کر چکے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں، اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھیں۔ یاد رکھیے، اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ متبرک ہے۔ میں کسی ایک عالم دین کے ساتھ برسوں پہلے مدینہ شریف میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا، میں آج تک اس کو نہیں بھولا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے ماہ مبارک میں، صرف تم کو ایسی آنکھ اللہ عطا کرے کہ کس طرح سے اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو کہ جب بارش ہوتی ہے اور صحن میں اگر کوئی برتن رکھ دیا جاتا ہے، تو بارش یہ نہیں دیکھتی کہ برتن اچھا ہے یا سونے کا ہے یا تانبے کا ہے یا پھر کلے کا بنا ہوا ہے یا مٹی کا بنا ہوا ہے، بارش برستی ہے سب پہ، اور اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کون کیسا ہے، شرط یہ ہے کہ کیا تم بھیک مانگنے کو تیار ہو، شرط یہ ہے کہ کیا تم اللہ سے بھیک مانگنے کو تیار ہو، تم اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے کے لیے تیار ہو،
اپنی اولاد کو مضبوط کرو، اپنے بھائی بہنوں کو مضبوط کرو. اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قوی مومن کو پسند کرتا ہوں. تو ہمارے پاس قوی مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے حیدرآباد کی ہوٹلوں کا حلیم کھا کر اپنے آپ کو مضبوط کریں. یقیناً کھانا کھاؤ میرے بھائی، مگر جیسا کہ ہم نے سنا امام صاحب کی زبان سے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ان کو صحیح دستیاب نہیں، ان کو صحیح دستیاب نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو کھجور اور پانی یا پھر کسی کے دیے ہوئے کھانے پر اپنا روزہ کھول دیتے. میرے بھائی یہ مہینہ ہم کو اس بات کی ٹریننگ دے رہا ہے کہ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنے آپ کو مضبوط کریے. یہ چند باتیں مجھے اختصار کے ساتھ آپ تک پہنچانا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ جو جمعۃ الوداع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ مکہ مسجد میں اپنی گفتگو کو وہاں پر جو بچی ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اگر مجھے زندہ رکھا، اللہ کا کرم اور فضل رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیان کروں گا. شرکت کیجیے. آپ دعا فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں کہ کثرت سے بارش ہمارے ملک میں، بارش کی بہت